اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف یو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں کئی سال سپلائی چین کو بھی ہیڈ کرتا رہا ہوں، پروکیورمنٹ کو بھی ہیڈ کرتا رہا ہوں، اور پروکیورمنٹ اور پرچیز میں کیا فرق ہوتا ہے یہ بھی ہم ایک بحث مباحثہ جاری رکھتے تھے، اور لیکن وہ میں آپ کو اس طرف نہیں لے کے جاؤں گا۔ میں صرف ایک چیز کی بات کروں گا جو صرف آرگنائزیشنز میں نہیں ہے بلکہ عام زندگی میں بھی ہے۔ یہ ہے دی کانسیپٹ آف ویلیو فار منی، چونکہ ہمارا زیادہ تر فوکس آرگنائزیشنز میں بھی اور زندگی میں بھی یونٹ پرائس پہ ہوتا ہے۔ جب ہم کمپیئر کرتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز 100 روپے کی ہے، یہ 200 روپے کی ہے، تو لہٰذا یہ سستی ہے، یہ لے لینی چاہیے۔ جب ہم بڑی چیزوں کا بھی فیصلہ کرتے ہیں تو تب بھی ہم یہ غور کرتے ہیں کہ اچھا یہ ریفریجریٹر 35,000 روپے کا ہے، یہ 42,000 روپے کا ہے، تو obviously I should buy the 35,000 one. But it is not so obvious. چونکہ 2-3 بڑی بنیادی باتیں ہیں۔ دیکھیے، جب ہم ویلیو فار منی کی بات کرتے ہیں تو اٹس اے ہول کانسیپٹ۔ جب ہم یونٹ پرائس کی بات کرتے ہیں تو اٹ از فوکسڈ آن دیٹ اونلی۔ یعنی میں یہ دیکھتا ہوں کہ اچھا جناب مجھے ایک فون چاہیے، موبائل فون، اور میں نے اگر تو میرے دماغ میں کچھ پہلے ہی میں نے فکس کر لیا ہے کہ جی میں نے اتنے کا فون لینا ہے، ٹھیک ہے، تو ایون دین آئی ول ڈو دیٹ۔ آپ کبھی فون خریدنے والوں سے گفتگو کیجئے نا، وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ کتنی ریسرچ فرماتے ہیں فون خریدنے سے پہلے۔ تو وہ کیوں فرماتے ہیں؟ وہ ویلیو فار منی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ جی میں نے 25,000 روپے کا فون لینا ہے، تو 25,000 روپے میں بیسٹ آپشن کیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پھر بیسٹ آپشن ڈھونڈنے کے لیے وہ 10 دکانیں بھی پھریں گے، وہ ہر ماڈل کی تفصیل بھی نکالیں گے، نیٹ پہ بھی جا کے پڑھیں گے، کمپیئر بھی کریں گے۔ یہ ویلیو فار منی ہے۔ لیکن بہت ساری چیزوں میں ہم عام لوگ ہم یونٹ پرائس کو دیکھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جی اچھا جی یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، ہم تفصیل میں نہیں جاتے کہ اچھا بھی اس کی ڈیوریبلٹی کیا ہے، یہ کتنا عرصہ چلے گا، اس کی فنکشنالٹی کیا ہے، اس میں کون کون سے فیچرز ہیں، اس میں کون سے کم ہیں، اس میں کون سے زیادہ ہیں، کس کی پرفارمنس کیسی ہے کس چیز کی۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ جو لیٹ سے 5,000 روپے کی چیز ہے وہ اس کے مقابلے میں جو 2,500 روپے کی چیز ہے اس کی لائف 3 گنا ہو، اور اس کی فنکشنالٹی اس سے شاید 50-60% زیادہ ہو، اس کی کوالٹی آف پرفارمنس اس سے بہتر ہو۔ یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو جو ویلیو فار منی کا کانسیپٹ ہے وہ ان پہ بیسڈ ہے ایکچولی، کہ جب آپ کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو پھر دیکھنا چاہیے، صرف یونٹ پرائس نہیں دیکھنی چاہیے بلکہ کمپیئر کرنا چاہیے کہ کون سی چیز بہتر ویلیو فار منی دیتی، اور جو چیز دیتی ہے وہ لینی چاہیے پھر، اور جو نہیں دیتی وہ ظاہر ہے اس کو پریفر نہیں کرنا چاہیے پھر۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے آنیسٹلی کہ ہمیشہ آپ کو جو بہتر چیز ہے وہ بہت زیادہ پرائس پہ ہی ملے گی۔ بعض اوقات دیر آر مائنر ڈفرینسز ان پرائس، اور وہ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ایبزارب بھی کر سکتے ہیں، آپ کے اختیار سے باہر نہیں ہوتے۔ بٹ if you're willing or if you are willing to focus on the value for money، تو پھر آپ آٹومیٹیکلی تفتیش کریں گے، تسلی کریں گے، انفارمیشن اکٹھی کریں گے، ان سے پوچھیں گے۔ اگر آپ دکان پہ کھڑے ہیں تو سیلز مین سے پوچھیں گے، اس سے ہر بات پوچھیں گے اس کی کہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ واقعی اگر اس کی پرائس 10-15-20% زیادہ ہے لیکن اس کی پرفارمنس اور اوور آل ویلیو اس کی 50% زیادہ ہے، تو پھر اٹ میکس سینس کہ اس کو لیا جائے۔ آرگنائزیشن میں تو یہ ہر روز ہی کام ہوتا ہے کہ جی یہ اتنے کا ہے، یہ اتنے کا ہے، یہ والا خرید لیں جی بس۔ ایون مٹیریلز میں بھی یہ گفتگو چل رہی ہوتی ہے کہ جی یہ $100 kg ہے، جی یہ $95 kg ہے، $5 پر kg بچ رہے ہیں، جی ہم نے 100 kg لینا ہے، $500 بچ جائیں گے، اور اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے بڑا کمال کر دیا۔ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا اس لیے کہ وہ بڑا ٹیکنیکل سا معاملہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے کئی مسائل ہیں آگے کیوں ہیں۔ تو لیٹس اسٹک ٹو دی آرڈنری تھنگس جو ہماری عام زندگی کے معاملات ہیں۔ تو یہ ضروری ہے، کچھ چیزوں میں ہم کرتے ہیں، جیسے میں نے فون کی اگزامپل دی، سب سے زیادہ میں دیکھتا ہوں اس میں لوگ کرتے ہیں، یعنی جس بچی نے فون خریدنا ہے وہ پوری طرح ویل انفارمڈ ہو کے اس کی بیٹری لائف، اس کے کیمرے کی پرفارمنس، اس کے چلیں اسٹوریج تو سامنے لکھی ہوتی ہے نا کتنی GB ہے، لیکن اس کی ہر طرح سے اس کی ڈیوریبلٹی کتنا عرصہ چلے گا، کیا ہوگا، اس کی وارنٹی ہے نہیں ہے، یہ سارے قصے کہانیاں دیکھ کے
اس کے بعد پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو زندگی میں ایک تو پارٹ یہ ہے ویلیو فار منی کا جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ پارٹ اگر ہم چیزوں کی خرید و فروخت سے نکل آئیں تو باقی معاملات میں بھی آتا ہے۔ یعنی ہم کسی چیز کی چمک دمک پہ دیکھ کے ایک فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، لہٰذا یہ لے لینا چاہیے۔ ہم ایون رشتوں میں یہ کام کرتے ہیں کہ ہاں جی یہ فیملی بڑی سیٹلڈ ہے جناب، بچہ بڑی اچھی نوکری پہ ہے جی، والد صاحب بڑے سیٹلڈ ہیں جی، گھر ان کا ذاتی ہے جی، بڑا اچھا بنایا ہوا ہے جی، انہوں نے DHA میں گھر بھی ہے ان کے پاس، گاڑی بھی ہے جی ان کے پاس، 2 گاڑیاں ہیں جی ان کے پاس، لہٰذا اس سے آگے کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بٹ دس از ناٹ ویلیو فار منی ریئلی، آئی مین اٹس ناٹ منی ہی ہے، منی آپ کے، لیکن آپ جو اپنا ایسٹ دے رہے ہیں، اگر آپ اپنی بچی دے رہے ہیں فار ایگزامپل، یا بچے کی شادی کر رہے ہیں، تو باقی چیزیں بھی تو دیکھنے کی ضرورت ہے نا۔ یہ تو ظاہری چیز ہے نا، یہ یونٹ پرائس ہے کہ یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، مٹیریل چیزیں ہیں، لیکن فیملی کا مزاج کیسا ہے، ان کا رویہ آپس میں کیسا ہے، فیملی بانڈ ان کے آپس میں کیسے ہیں، فیملی لائف ان کی ہے یا نہیں ہے کوئی، یا دے آر جسٹ لائک لیونگ لائک ایلینز تو وہ ویلیو فار منی ہے، اور اس ویلیو کو دیکھنا بھی ضروری ہے۔ تو اس لیے یہی حال ہر چیز پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ کتاب خریدنے جاتے ہیں، آپ وہ اس پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، آپ گیجٹس خریدتے ہیں اس پہ تو کرتے ہی کرتے ہیں، آپ زندگی میں جو معاملات طے کرتے ہیں ان پہ بھی کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جہاں جہاں پیسوں کا معاملہ آتا ہے وہاں تو ضرور ہی کرتے ہیں نا، یونٹ پرائس ہمارا فوکس ہو جاتا ہے، لیکن جہاں پیسے لینے دینے نہیں بھی ہیں وہاں بھی ہم کہیں نہ کہیں مٹیریل چیزوں کو، تو مٹیریل کی صرف گفتگو نہیں ہونی چاہیے، جو نان مٹیریلز ہیں، انٹینجبلز ہیں، ان کو بھی ریویو کرنے کی ضرورت ہے، بیکاز وہ چیزیں ہیں جو کہ ویلیو کریٹ کرتی ہیں۔ سو اٹ از ناٹ جسٹ سم تھنگ وچ اپیئرس، اٹ از سم تھنگ وچ ڈز ناٹ اپیئر ویری کوئکلی اور آن دی سرفیس، بٹ اف یو ریئلی ٹرائی ٹو ڈگ ان، پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اصل ویلیو کیا ہے اس کی۔ میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ جب بھی آپ اگلا کوئی معاملہ طے کرنے لگیں، جب بھی آپ کوئی چیز خریدنے لگیں، تو یونٹ پرائس اور ویلیو فار منی دونوں چیزیں ذہن میں رکھیے گا اور دونوں پہ غور کیجیے گا، اور بہرحال آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ ویلیو فار منی پہ جائیے گا۔ تو آپ ہمیشہ اپنی جو بھی آپ کا معاملہ ہوگا، جو بھی چیز آپ پرچیز کریں گے اس کو انجوائے کریں گے، اور لانگ لاسٹنگ آپ کا جوائے ہوگا ایز کمپیئر ٹو دی ادر سائڈ ایکچولی۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔